السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان کے اندر انٹری ہو چکی ہے، یعنی وہ پاکستان آ گئے ہیں، تو ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں، یعنی پروگرام وغیرہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میرے بیٹے نے بھی کہا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں، شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے ہی وہ جملے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹو بگن ود، آپ نے جس طرح پہلے بھی ہماری نشست پہ ایک منشن آپ نے یہ بات کی تھی، the circumstances you had to leave India and 33 سال کے بعد آپ پاکستان تشریف لائے ہیں اور یہ آپ کا دوسرا وزٹ ہے پاکستان کا۔ the circumstances that you had to leave Pakistan, leave India and the place, the country that you were born and raised in, how do you feel? And just a question, just a little question, how safe do you feel in Pakistan? Because جو آپ کے خلاف bogus اور fake charges تھے and how Facebook follower was used by Indian government, کیسا محسوس کرتے ہیں اور کتنا سیف فیل کرتے ہیں فار دی آڈینسز؟ پاکستان کے حالات جو ہم سنتے ہیں نیوز پہ، ہمیں کتنا صحیح کہ میں جانتا نہیں ہوں، بٹ وی ہیو وہ تھنگ۔ لیکن پاکستان تو مجھے کئی دعوتیں تھیں، کئی میکسیمم جو مجھے دعوتیں کوئی کنٹری سے ملی ہو پاکستان میں، لیکن جب میں دعوت ایکسیپٹ کیا تو کئی میں چاہنے والے ہم چاہتے تھے آپ آئے لیکن نہیں تو بہتر، مطلب کیوں نہیں، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دا رائٹ اور رانگ، نہیں حالات صحیح نہیں ہے تو بیٹر ہے، یہاں کافی اٹیکس ہوتے ہیں سب۔ اینی وے دائی از ناٹ افریڈ ود دیس تھنگس بیکاز وی ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بٹ جیسے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ اللہ پہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو، اونٹ تو باندھنا چاہیے۔ تو روز میں تہجد میں دعا کرتا تھا، یہ انڈیا کی بات ہے، دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرے جان اور میری مال تیرے لیے قربان ہو جائے۔ تو ہر روز ہر رات کو تہجد میں دعا کرتا تھا کہ لیٹ مائی ویلتھ بی سیکریفائز، میری پوری مال آپ کے راہ میں قربان ہو جائے اور مجھے شہادت کی موت دے۔ جب میں ہجرت کیا، جو ڈسکس کر چکے کیوں کیا میں نے ملیشیا میں، تو میری آدھی دعا کمپلیٹ ہوئی، جو دولت تھی سب چھوڑ کے جانے پڑا، تو میں نے اللہ سے کیا آدھی دعا قبول کیا الحمدللہ۔ پھر میں نے کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں کی کہ وہ مجھے واپس ملے، کیس چل رہے ابھی تک کے، کچھ میری ہے کچھ امت کی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں امت کی جو اٹکی ہوئی جائیداد ملے، میری جائیداد نہیں ملے۔ تو لوگ بولے ایسا کیوں دعا کرتے؟ تو بولا اگر میں دعا کروں اللہ سے میری جائیداد واپس مل گئی تو آئی بھی ڈبل اسٹینڈرڈ، میں پہلے دعا کرتا ہوں کہ مال لے جائے، پھر بولتا واپس ملے تو میں اس کا تو مجھے ثواب ملنے والا ہے سینکڑوں گنا، تو وہ تو مجھے چاہیے بھی نہیں واپس، بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو میری پرسنل ویلتھ کے لیے جو اللہ کے راہ میں قربان ہو گئی، پھر اللہ نے نئی ویلتھ دی مجھے الحمدللہ، کوئی پرابلم نہیں، تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو دعا قبول ہو گئی، مجھے اس کا ثواب آخرت میں ملے گا منیمم 700 گنا، تو کیوں میں جاؤں گا ادھر؟ اللہ تعالیٰ نہیں دولت دے رہا الحمدللہ۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کیسا سیف محسوس کرتے ہیں کیا نہیں، میں جب دعوت کے میدان میں ہوں انڈیا میں بھی، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میری شہادت ہو، لیکن عمل بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے اونٹ کو باندھو، لیکن اونٹ کو اتنا مت کسو کہ اونٹ مر جائے۔ تو میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں آنے کے پہلے میں نے 2 رکعت 2 استخارہ نماز تو کئی بار پڑھی، جب تک یہ پروسیس انویٹیشن کا کافی محنت تک تھا۔ کل ملیشیا میں نکلنے کے پہلے 2 رکعت میں واپس استخارہ کی کہ اللہ تعالیٰ، اور 2 رکعت یہ بھی پڑھی کہ میری حفاظت کرے، اور آپ سمجھتے میری شہادت جہاں بیسٹ لکھی ہے وہاں ہو، تو ایم پریپیئرڈ asking for the best, prepared for best for me شہادت۔ لیکن شہادت اس ٹائم ہو جب مجھے پتا نہیں کہ میرا ایمان کا لیول ہائیسٹ کب ہے، تو اللہ سے یہ دعا کرتے اس مقام پہ شہادت ہو جہاں میرا اکاؤنٹ آخرت میں بیسٹ ہو۔ آج ایک اکلے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ڈپ ہو، اللہ جانتا ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب میرا اکاؤنٹ آخرت کے لیے ہائیسٹ ہے اس ٹائم مجھے شہادت ملے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا آج میں چوٹی پہ ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، اور بعد میں گروں گا تو آج ہو جائے، کیونکہ میں سفلتا چاہتا ہوں۔ ریگارڈنگ ہاؤ سیف ڈو آئی فیل، میں دنیا بھر میں تقریر کرتا ہوں، آئی ایم پریپیئرڈ،
as a dai. Because kata kalami ki maafi, lekin the way you were linked with the intelligence agency of Pakistan by Indian government many a times, ये बड़ा repeat भी हुआ. Many times. वो तो उनका काम है, हम हमारा काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. We are giving clarification. So, alhamdulillah, as far as safe is, yes, I know that there are in some countries it is more safe because the population is less. Here the population is more. So someone wants to do an attack. We know that. लेकिन उसके अंदर वो भी है, कौन भी है. तो जब मैं इस ट्रिप पे आया, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये ट्रिप पे फायदे ज़्यादा है, नुकसानात कम है. दाऊद का मैदान है, इस्लाह का, एंड आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोइंग ऑफ माइन. बांग्लादेश कम है, ऑन द फेसबुक इट इज मच मोर. मैं फेसबुक के अंदर तकरीबन 24 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी 2.4 करोड़, 240 लाख फॉलोअर्स है. उसमें से 60 लाख से ज़्यादा, 240 लाख में से 60 लाख से ज़्यादा है और फ्रॉम बांग्लादेश, और पाकिस्तान से तकरीबन 30 लाख है, 3 मिलियन, इंडिया से भी 3 मिलियन है. तो दोनों मिला के बांग्लादेश में ज़्यादा है. यहाँ के पाकिस्तानी इसका पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई फील अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम मुल्क में, मुसलमान से मिलता हूँ मैं, आई फील द पाकिस्तानीज हैव गॉट दैट पैशन. पैशन मतलब पूछवा तो अल्हम्दुलिल्लाह. And you feel delighted कि आप I know in passion माशाअल्लाह, they may not be practicing Muslim, but अल्लाह का कौज के लिए मर मिटने को तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह. So that I like that thing about the Pakistanis. It was my desire to come. बाहर तो बहुत मिलता हूँ मैं, desire to come here and give a talk. We know risks are involved, but we feel that खैर ज़्यादा है, and of course we want to live longer till we get the best time. Allah knows better. तो ये भी दुआ की कि अब मुझे महफूज रखे. गवर्नमेंट ऐसा दिल की प्रोटेक्शन ऐसे नो प्रॉब्लम, बट सबसे बेस्ट हाफिज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो जो होगा मैं प्रिपेयर फॉर इट. बेशक. डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि इस्लाम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवामी राय, पब्लिक ओपिनियन ऑब्फस्केट हो, उसको दबाया जाए या उसको ना सुना जाए. सॉरी, अवामी ओपिनियन, अवामी जो अक्सरियत की राय है, मेजॉरिटी की जो वॉइस है, या जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको अगर ना तस्लीम किया जाए तो इस्लाम इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है? डिपेंड्स अपॉन ये मुल्क जिसकी आप बात कर रहे हैं, इज इट फॉलोइंग द शरिया और नॉट. क्योंकि एवरी मुस्लिम कंट्री इज नॉट फॉलोइंग शरिया. लेकिन जहाँ तक कि मुझे इल्म है, आई मे बी रॉन्ग, बट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो मुस्लिम मुल्क है जो सेपरेट हुआ इस्लाम के नाम पे. एज फार माई नॉलेज को, मैं कोई भी दूसरे मुल्क को जानता नहीं जो सेपरेट हुआ दीन के नाम पे. तो पाकिस्तान हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे से इट सेज रिपब्लिक, Islamic Republic of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. So they have to follow the Sharia. So Islam forbids suppression of public will. Islam forbids suppression of public will. No, not at all. Islam believes in haqq. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy में क्या होता है, जो लोग majority में, that's right. एक मिसाल के तौर पर 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. Huh? 50 years पहले, every country. Now, most of the country में it's legal. तो majority opinion की वजह से change हो जाता है. इस्लाम में no. इस्लाम में majority doesn't win, हक wins. कुरान की आयत है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वर्स नंबर 81 में, वकुल जाअल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. यानी हक सही है, मेजॉरिटी नहीं. अगर आज मेजॉरिटी बोलेंगे कि मैं शराब पीने के अंदर सेहत के फ़ायदे, तो शराब हलाल नहीं हो जाती. ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आता है, तो कुरान और सही हदीस में वो फाइनल है. तो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लाम इज, इस्लाम बिलीव्स इन हक, ट्रुथ, एंड अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ही नोज द ट्रुथ बेटर देन द डॉक्टर्स, बेटर देन साइंटिस्ट, बेटर देन द मुस्लिम्स. आप समझ रहे ना. तो वो इंसान को इंसान से अच्छे से पैदा, क्योंकि वो खालिक है. तो ये डिफरेंस है. तो ट्रू, तो इस्लाम एक्चुअली आई वुड से दैट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. तो ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल के लिए इस्लाम से, बाय द पीपल, आप समझे ना. तो हु मेक्स द लॉ. So true democracy is Islam. Again, don't get me wrong. If you go by the majority event, then no, Islam doesn't believe in that.
But if you mean for the people, कौन सा religion? Only Islam. اور جس معاشرے میں لوگوں کے عوام کے حقوق کو سلب کیا جائے یا انفرنجڈ نظر آئیں، جہاں پہ انصاف کا حصول بڑا ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے، ایسے معاشرے میں اسلام رولرز اور جو حکمران ہیں ان کے رول کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، the ruler should follow Quran Hadith. وہ نہیں فالو کرتے الگ بات ہے. I don't know any country in the world which is following 100% Islam. Sorry to say. میں معافی چاہتا ہوں. میں آؤٹ آف دا 57 کنٹری جو ہے، میں ایک بھی ملک کو نہیں جانتا ہوں جو شریعہ کو پورا فالو کرتے. ہاں کچھ ملک زیادہ فالو کرتے، کچھ کم کرتے. کوئی کرتا ہے کرمنل لا میں، کوئی کرتا ہے سول میں، کوئی کرتا ہے اکنامک میں. انفارچونیٹلی کوئی بھی ملک کو میں نہیں جانتا ہوں جو 100% اسلام کو فالو کر رہی ہے. لیکن اسلام کا اصول ہے کہ جو بھی حکمران ہیں، چاہے وہ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ جب پاکستان کے اندر تشریف لائے تو ان کا جو انٹرویو ہوا ان کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ نے کیا کہا کہ میں پاکستان کے اندر اس لیے آیا ہوں کہ میرا توکل رب پہ ہے، میں اللہ رب العالمین پہ توکل کر کے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے ناظرین، سورۃ انفال کا مطالعہ کریں نا، جو مومن ہو نا ان کا توکل اللہ پہ ہی ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوں ان کا توکل رب العالمین پہ ہی ہوتا ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں، غصہ نہ کریں، جو مومن ہو ان کا توکل یہ قبروں مزاروں پہ نہیں ہوتا، اللہ پہ ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سورۃ انفال کی آیت ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم، جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں. وزادتہم ایمانا، اور ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی زیادہ ہو جاتا ہے. نہ جی اس سے پتہ چلتا ہے، کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں جی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بس ایک جیسا ہی رہتا ہے. نہیں، یہاں پہ یہ بھی جملہ ذہن میں آیا، چلے یہ بھی بات کرتے چلیں. دیکھیں ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ شراب پیتا ہے، جب وہ شراب پیتے ہیں تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے. پتہ چلا کہ ایمان نکل سکتا ہے. اچھا خیر، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت ہی بتا رہی ہے، جب بندہ اللہ کے ذکر کرنے والی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سنتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھتا بھی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا بھی ہے. اور جو مومن ہے، ذاکر نائک حافظہ اللہ نے جو جملہ کہا تھا، کہتے ہیں میرا رب پر توکل ہے. تو مومن توکل کس پہ کرتے ہیں؟ وعلی ربہم یتوکلون. مومنوں کا جب بھی توکل ہوتا ہے تو رب العالمین بھی ہوتا ہے. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں قرآن پاک نے بڑی پیاری کمال کی گفتگو کی ہے. سورہ فرقان پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. یہ آپ پورا رکوع پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی رحمان کے بندے جو ہیں. تو خیر ناظرین، وہ تو کہتے ہیں میں رب پہ توکل کر کے آ گیا ہوں. باقی ہم یہ دعا کریں گے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ان سے ایسے ہی دین اسلام کا کام لیتا رہے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ جو تھوڑا بہت دل کے اندر کوئی نفرت رکھتے ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کے دلوں کو کھول دے اور آپس میں محبت پیار ڈال دے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.